اسلام والمستمعین علی جناب مولانا سید تفسیر آفتی صاحب قبلہ سے فضائل مولا مصائب مولا سے مومنین کے ذہن کو منور فرمائیں. ان کے استقبال کے لیے بلند ترین صلوات محمد وآل محمد بوجه رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من النار ومن غصب الجبار ومن شر الکفار العزت للہ الواحد القہار. واعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی من اختار من شجرۃ الانبیاء مشکاۃ الضیاء والکتاب الہادی والمنہاج الباری مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المحمد وعلی آلہ برۃ الکرام سیما ابن عمہ علی علیہ السلام. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذالک. اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین علیہ السلام وشایعت وبایعت وطابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جميعا. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض. صلوات الله. آپ حضرات سے گزارش ہے، التماس ہے کہ جن مومن و مومنات کے اسما میں لے رہا ہوں ان مومن و مومنات کی ارواح کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر کے احسان فرما دیں. مرحومہ حسن بنی بنت علی اختر، محمد حسن ابن شفیق حسین، عالیہ بی بی بنت علی اختر، مہدی حسن ابن وسیع علی، ان مومن و مومنات کی ارواح کو احسان فرمائیں. صلوات پڑھ دے محمد والا. حضرات گرامی قدر، عزاداران سرکار سید الشہداء، بزرگان قوم و ملت اور واجب الاحترام علماء اور ذاکرین کرام، میں نے ہر روز کی طرح آج کے اس مقدس، محترم، معزز اور متبرک اجتماع میں
سورہ نحل کی ایک آیت کے جز کی تلاوت کرنے کا افتخار حاصل کیا، اور مسلسل آپ حضرات کی بارگاہ میں آپ حضرات کی شائستہ اور شاداب سماعتوں کے حوالے اسی عنوان سے اور اسی آیت کے ذیل میں اپنے معروضات پیش کرنے کا افتخار حاصل کر رہا ہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اور جو اپنے خالق کے سامنے سر کو جھکا دیتا ہے پھر اس کی منزلت فرشتوں سے بھی بڑھ کر کے ہو جاتی ہے۔ اور جنہوں نے سجدہ کیا اور اپنے رب کو رب مانا، اپنے خالق کو پہچانا، جنہوں نے سجدہ کیا وہ اپنے پروردگار سے جا ملے، اس لیے کہ سجدہ شرافت انسان کی نشانی ہے، اور سجدہ یہی ہے وہ سجدہ کہ جو فرما بردار اور نافرمان میں امتیاز کرتا ہے، یہی وہ سجدہ ہے کہ جو شیطان اور فرشتے کے درمیان حد فاصل ہے، اور اس پر سے سجدہ یوں تو خالق نے بنایا تھا ملائکہ کو سجدے کے لیے۔ مولا کائنات نے نہج بلاغہ میں ارشاد فرمایا ساجدون لا یرکعون، اللہ نے کچھ ملائکہ کو بنایا ہے کہ وہ صبح قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے، کچھ کو بنایا ہے وہ رکوع میں ہی رہیں گے۔ جو تسبیح کر رہے ہیں آپ حضرات میری طرف متوجہ رہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔ دیکھیں یہ ذکر سرکار سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہاں دھیرے دھیرے مجمع بڑھتا رہتا ہے، جو ایک مرتبہ آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، توجہ ہے۔ تو بہرحال آپ یہ نہ دیکھیں دھیرے دھیرے لوگ آتے رہیں گے، ہاں یہ شرف صرف اور صرف سرکار حسین کے دروازے کا ہے، آئے کوئی بھی کہلاتا آزادار ہے۔ صلوات پڑھو محمد وعلیہ محمد۔ اور میری گفتگو اس حد تک پہنچی تھی کل تک کہ اللہ نے سجدہ کرنے والے کچھ مومنین تھے کہ اللہ ان کے نفسوں کو اللہ نے خرید لیا۔ موضوع آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، کہ اللہ نے کچھ مومنین سے ان کے نفسوں کو خرید لیا، اور پھر اللہ نے ان مومنین کی پہچان، ان کی علامت، ان کی نشانیاں بتائی کہ وہ ہیں کون لوگ جو امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، والحافظون لحدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو حد اللہ نے معین کر دی انسان اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ یا ایھا الانسان ما غرک انت بربک الکریم، اے انسان اپنی حد کو پہچان اور اپنے حد سے تجاوز نہ کر۔ توجہ ہے نا، بلا کسی تمہید، چونکہ وقت کافی ہو چکا تھا، میں گفتگو کا آغاز کر چکا ہوں کہ اپنی حدود کو انسان پہچانے، اس لیے کہ انسان اپنی حدود کو جب بھولتا ہے تو وہ پھر شیطان کہلاتا ہے، اور اللہ انہی کے لیے قرآن میں کہہ رہا ہے بل ہم اضل السبیلا، کہ یہ جانور کیا بلکہ یہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ توجہ ہے نا، اور حدود پہچاننے والے، حدود حد کو پہچاننے والے کیسے ملے کائنات کے اندر؟ توجہ ہے نا، اس لیے کہ دیکھیں اللہ نے ہر چیز کو اس کی حد کے اندر رکھا ہے، اللہ نے ایک حد بنائی ہے کہ وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے، واقعہ اذہان عالیہ میں ہے آپ کے کہ جب جبریل آئے اور آنے کے بعد سے سرکار رسالت مآب کو لے کر کے چلے، 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. سبحان ہے وہ ذات، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات، بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. توجہ ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی. کہاں سے لے گئی؟ مسجد سے لے گئی. کہاں تک لے گیا؟ اپنے نبی کو مسجد تک لے گیا. توجہ ہے نا بھائی. مسجد کسے کہتے ہیں؟ مسجد ہے اس میں ظرف جہاں پہ سجدہ کیا جائے. سجدہ یعنی کہ سجدہ کرنا، اپنے رب کی بارگاہ میں پیشانی کو جھکا دینا. ساجد سجدہ کرنے والا. توجہ ہے، مسجود جسے سجدہ کیا جائے. مسجد جہاں پہ سجدہ کیا جائے. توجہ ہے نا. یعنی کہ مسجد کے لیے شرط یہ ہے کہ وہاں پہ سجدہ کیا جائے تو اسے مسجد کہا جائے گا. اور اپنے اللہ نے اپنے بندے کو سفر کیا، سفر تک لے گیا، معراج کی منزلوں پہ لے گیا. اور کہاں لے گیا؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. توجہ ہے نا بھائی. مسجد حرام تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ اقصی کسے کہتے ہیں؟ اقصی بنا ہے قصون سے. قصون کے معنی کنارہ. اقصی یعنی کائنات کا آخری کنارہ. توجہ ہے نا. کائنات کا آخری کنارہ مسجد اقصی، یعنی کہ ایک ایسی مسجد کہ جو کائنات کے آخری کنارے پہ بنی ہوئی ہے. اور فرما رہے ہیں آپ بھائی کمال ہے. نبی جا رہے ہیں پہلی مرتبہ معراج پہ. توجہ چاہ رہا ہوں میں. نبی جا رہے ہیں پہلی مرتبہ معراج کی منزلوں پہ، اور جبریل پہ لے کر کے گیا. لیکن ایک مرحلہ آیا کہ جبریل رک گیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. جبریل رک گیا. وار نبی اللہ، نبی کا کمال دیکھے. جبریل ایک منزل پہ رکا، نبی چند قدم آگے بڑھے. بڑھنے کے بعد سے اب نبی پلٹے. پلٹنے کے بعد سے اب کہتے ہیں کہ جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ توجہ ہے نا. جبریل آگے کیوں نہیں آتے؟ کہنے لگا لا الدنت عن مولا احترقت من تجلا. سرکار اگر انگشت بھر بھی آگے بڑھانا تو میں چل جاؤں گا. توجہ ہے. سرکار اگر انگشت بھر بھی آگے بڑھا تو سرکار میں جل جاؤں گا. کہہ کون رہا ہے؟ جبریل کہہ رہے ہیں. نوری ہے، نور کی مخلوق ہے، فرشتہ. توجہ ہے نا. اور کہاں پہ رہا ہے؟ عرش کی بلندیوں پہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایک انگشت بھی آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. وہاں پہ آگ روشن نہیں تھی، بھٹیاں نہیں جل رہی تھی بھائی. وہ تو مقام نور تھا. توجہ ہے نا. وہ تو مقام نور تھا. کیا نور بھی نور کو جلاتا ہے؟ جبریل کیا رہے ہیں؟ لا الدنت عن مولا احترقت من تجلا. سرکار اگر انگشت بھر بھی آگے بڑھانا تو سرکار میں جل جاؤں گا. تو جبریل یہاں پہ تو آگ روشن ہے نہیں، یہاں بھٹیاں جل نہیں رہے ہیں، آپ جلیں گے کیسے؟ کہا نادان تمہیں نہیں پتا، میں زمانے کو حد بتا رہا ہوں کہ حد ملک ختم ہو گئی، حد اہل بیت شروع ہو گئی. ختم ہو گئی، حد اہل بیت شروع ہو گئی. میں ملک ہوں، میری ایک حد ہے، اب یہاں سے اہل بیت کی حد شروع ہو گئی. تو جبریل نے ایک مرحلہ صاف کر دیا نا کہ اگر کوئی اہل بیت کی حد میں داخل ہو جائے وہ یہ نہ سوچے کہ میں تخت کے اوپر بیٹھ گیا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھ لے کہ آگ میں ڈوبا ہوا ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. شروع ہو گئی. توجہ ہے نا. کہنے لگا سرکار اب میں اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا. توجہ ہے نا بھائی. جبریل وہاں تک جا نہیں سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں میں. جبریل جا نہیں سکتا. نبی جا رہے ہیں پہلی مرتبہ، اور اللہ اپنے آپ کو سجدہ کر نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس کے لیے سجدے کیے جاتے ہیں. وہ اپنی ذات کو سجدہ کر نہیں سکتا. توجہ ہے نا. پھر وہ مقام مسجد کیسے کہلایا؟ تلاش کرے وہ کون سی ذات تھی جس نے اس مقام پہ سجدہ کیا، سجدہ کر کر کے اس مقام کو مسجد بنایا.
اللہ جانے کہاں تک پذیرائی کرے. بھائی اللہ اپنے نبی کو مسجد سے مسجد تک لے گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. مسجد اسے کہتے ہیں جہاں پہ سجدہ کیا جائے. مسجد حرام تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ سب نے سجدہ کیا, لیکن وہ مقام جہاں پہ نبی پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, اس سائدہ ملائکہ جبریل کی حیثیت نہیں کہ وہ وہاں تک چلا جائے, اس لیے اس نے بھی سجدہ نہیں کیا. اللہ اپنے آپ کو سجدہ کر نہیں سکتا. پھر وہ کون سی ایسی ذات تھی جس نے وہاں پہ سجدے کیے تو وہ مقام مسجد کہلایا؟ توجہ ہے نا بھائی, یہی تو وجہ ہے جب نبی معراج سے واپس آئے, لوگوں نے احوال معراج پوچھا, یا نبی اللہ کہاں تک سفر کیا؟ نبی فرماتے ہیں کعبہ, قوسین او ادنا, میں ایک کمان کے فاصلے پر تھا. کہا یا نبی اللہ کچھ اور فرمائے. کہا کہ میرے بدن میں راشا تھا, لیکن اچانک پردے سے ایک ہاتھ آیا جو میرے کاندھے کے اوپر آیا اور ایک لہجے میں مجھ سے بات ہوئی. لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ ہاتھ کیسا تھا, وہ لہجہ کس کا تھا؟ رسول نے فوراً فرمایا ہاتھوں کی خنکی علی کے ہاتھ کی جیسی تھی, لہجہ علی کا تھا. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ہے وہ ذات جو نبی کے استقبال میں وہاں سجدہ کر کے اس مقام کو مسجد کہلایا. توجہ ہے نا, اگر علی کو درمیان سے ہٹا دے آیت کی تفسیر نہ ہو پائے گی. توجہ ہے نا, تو اللہ نے ان کے نفوس کو خریدا. توجہ چاہ رہا ہوں میں, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم, اللہ نے ان مومنین کے نفسوں کو خریدا. اور یہ ہیں کون لوگ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. فی سبیل اللہ, توجہ ہے نا, دوسروں کی بستیوں پہ شب خون مارنے کے لیے قتال نہیں کرتے. توجہ ہے, بینک بیلنس بڑھانے کے لیے قتال نہیں کرتے, پاور بڑھانے کے لیے جہاد نہیں کرتے, نام و نمود کے لیے تلوار نہیں اٹھاتے. یہ ہیں کون لوگ؟ یقاتلون فی سبیل اللہ, یہ اللہ کی سبیل میں قتال کرتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں میں, اللہ جانے کہاں تک پذیرائی کرے. کس چیز کے لیے کرتے ہیں؟ سبیل کے لیے, اللہ کی سبیل میں. اب یہ سبیل ہے کیا؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں, تلاش کریں, اس لیے کہ سبیل بڑی اہم شے ہے. جب انسانیت کی ابتدا ہو رہی ہے نا, ابتدا کا آغاز دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. یہ انسانیت کے 72-73 فرقے نہیں ہیں. انسانیت کے صرف 2 مذہب ہیں, یا انسان شاکر ہوگا یا انسان کافر ہوگا. بس 2 مذہب ہے, 2 گروہ ہیں, اما شاکرا و اما کفورا, یا انسان شاکر ہوگا یا انسان کافر ہوگا. انسان شاکر کب ہوگا؟ انا ہدیناہ السبیل, ہم نے سبیل کی ہدایت کی ہے. اب جو سبیل پر باقی ہے وہ شاکر ہے, جو سبیل کو چھوڑ چکا وہ کافر ہے. جو ہے, جو سبیل کو چھوڑ چکا وہ کافر ہے. یعنی کہ قرآن نے ایک بات بتائی کہ سبیل پہ باقی رہنا شکر ہے, سبیل کو چھوڑ دینا کفر ہے. اب یہ سبیل ہے کیا؟ تلاش کرے. سورہ آل عمران 3 سورہ 169 آیت, ارشاد ہوا لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. خبردار, جو سبیل الہی پہ مر گئے. توجہ ہے, میں ذہنوں کو اور آمادہ کر دوں. لا تحسبن الذین, خبردار سوچنا بھی نہیں, گمان بھی نہ کرنا, اس بات کو اپنے ذہن کے نزدیک بھٹکنے بھی نہ دینا. کس بات کو پروردگار کہا؟ یہ جو سبیل الہی پہ مر گیا اسے مردہ نہ سمجھنا. جو سبیل الہی پہ مر گیا اسے مردہ نہ سمجھنا. پھر پروردگار کہنے لگا بل احیاء, بلکہ یہ سارے کے سارے زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون,
اور دلیل یہ ہے یہ اپنے رب کی بارگاہ سے رزق پاتے ہیں۔ تو قرآن نے ایک بات بتا دی نا کہ جو سبیل الہی پہ مر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا، اسے ڈیڈ نہ سمجھ لینا، اسے بیکار نہ سمجھ لینا، اسے موت نہیں آئی ہے بلکہ یہ زندہ ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، کون؟ جو سبیل الہی پہ مر گیا۔ قرآن نے ایک بات بتا دی، بھائی تلاش کرنے چلے تھے کہ سبیل کسے کہتے ہیں، قرآن نے ایک کانسیپٹ دے دیا، سبیل اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ اب تلاش کرے عالم اسلام میں وہ کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی؟ کیا نبی نے کبھی یہ فرمایا نماز پڑھتے ہوئے مر جاؤ زندگی مل جائے گی، روزہ رکھ کر مر جاؤ زندگی مل جائے گی، حالت احرام میں مر جاؤ زندگی مل جائے گی، روزہ رکھ کر مر جاؤ زندگی مل جائے گی، امر بالمعروف کرتے ہوئے مر جاؤ زندگی مل جائے گی؟ نبی نے 63 سال میں 7 مرتبہ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، آج ہی اہل بیت کی محبت پہ مر جاؤ، آج ہی قیامت تک کی زندگی لے جاؤ، آج ہی محبت اہل بیت پہ مر جاؤ، آج ہی قیامت تک کی زندگی لے جاؤ۔ معلوم یہ ہوا قرآن جسے سبیل کہہ رہا ہے نبی اسے محبت اہل بیت کہہ رہا ہے۔ قرآن جسے سبیل کہہ رہا ہے نبی اسے محبت اہل بیت کہہ رہا ہے، تو یہ طے ہو گیا جو محبت اہل بیت پر باقی ہے وہ شاکر ہے، جو محبت کو چھوڑ چکا وہ کافر ہے، جو محبت کو چھوڑ چکا۔ چھوڑ چکا۔ بھائی قرآن نے بتایا نا، قرآن کہہ رہا ہے سبیل اس کیفیت کو کہتے ہیں جو انسان کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ نبی نے صرف ایک کیفیت بتائی، آج ہی اہل بیت کی محبت پہ مر جاؤ، آج ہی قیامت تک کی زندگی لے جاؤ۔ تو قرآن جسے سبیل کہہ رہا ہے نبی اسے محبت اہل بیت کہہ رہا ہے۔ توجہ ہے نا؟ اب میں اور آگے آ جاؤں، آپ دیکھیں آج عالم اسلام کے اندر عمل ہی عمل ہے، عمل ہی عمل۔ توجہ ہے نا؟ وضو کرو، نماز پڑھو، حج کرو، ادھر حج سے فارغ ہوئے کہنے لگا روزہ رکھو، روزے سے فارغ ہوئے کہا جہاد کرو، خمس دو، زکوٰۃ ادا کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر، عقیدت عقائد۔ توجہ ہے نا؟ سارے اعمال سب کا مطالبہ سب سے ہے، فَصْلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، وضو کرو، کون کرے گا؟ سارے کے سارے کریں گے۔ اقیم الصلاۃ، توجہ ہے نا؟ نماز کون پڑھے گا؟ سارے کے سارے پڑھیں گے۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کون کرے گا حج؟ صاحب استطاعت۔ توجہ ہے نا؟ روزہ کون رکھے گا؟ سارے۔ اب یہ میرا سوال ہے، پروردگار نماز پڑھو، کیوں پڑھو نماز؟ روزہ رکھو، کیوں رکھو روزہ؟ حج کرو، کیوں رکھوں حج؟ کیوں کروں حج؟ بھائی میں کسی کو بے عمل بنانے نہیں آیا، لیکن سوال پوچھنے کا حق تو ہے۔ کیوں پڑھو نماز؟ کیوں رکھوں روزہ؟ کیوں کروں حج؟ کہا بھائی نماز پڑھے اس کی جزا ملے گی۔ جو ہے نا؟ روزہ رکھے جزا ملے گی، حج کرے جزا ملے گی۔ کب ملے گی جزا؟ بھائی مسجد سے باہر نکلے مجھے کوئی ملک نہیں ملا کہ صاحب یہ لے نماز کی جزا۔ روزہ رکھ کر فارغ ہوئے عید کے دن کوئی نہیں آیا کہ یہ لے لے روزے کی جزا۔ توجہ ہے نا؟ بھائی کب ملے گی جزا؟ کہنے لگے پریشان نہ ہو، یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے نا اسے گزار کر میری بارگاہ میں آنا، میں تمہیں ایک ایک عمل کی جزا دوں گا، نماز کی بھی جزا دوں گا، روزے کی بھی جزا دوں گا، حج کی بھی دوں گا، زکوٰۃ کی بھی دوں گا، خمس کی بھی دوں گا، امر بالمعروف کی بھی دوں گا، جہاد کی بھی دوں گا، ہر ایک عمل کی جزا دوں گا۔ کمال ہے پروردگار۔ نماز آج رکھو، جزا قیامت میں، روزہ آج رکھو، جزا قیامت میں، حج آج کرو، جزا قیامت میں۔ دیکھ رہے ہیں سارا سودا ادھار والا، نماز آج پڑھو، جزا ادھار، روزہ آج رکھو، جزا ادھار۔
بھائی نگد والا بھی سودا کوئی ہے؟ کہا ہے۔ کون سا سودا؟ کہا ومن ماتا لحب آل محمد ماتا شہیدہ، آج ہی اہل بیت کی محبت میں مرو، آج ہی زندگی لے جاؤ تو کمال ہے۔ جو ادھار والا سودا ہے اس کی طرف ساری دنیا دوڑ رہی ہے، جو نگد والا سودا ہے سودا، توجہ ہے نا بھائی، یہ قرآن ہے، اسے پڑھیں، توجہ ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھیں جزا ملے گی۔ اصل میں ہم نے ترجمہ غلط کیا، توجہ ہے نا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا اقرأ الصلاۃ یا اقرأ الصلاۃ، یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھو، اللہ نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، توجہ ہے نا۔ اللہ نے کہا نماز قائم کرو، پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے، توجہ چاہ رہا ہوں میں بھائی۔ پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنے کا مطلب یہ ہے وقت نماز ہوا، ادھر مؤذن نے اذان دی، آپ تمام شرائط کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے، تمام ارکان کے ساتھ آپ نے نماز کو ادا کر لیا، یہ ہے نماز کا پڑھنا، توجہ ہے نا۔ اللہ نے پڑھنے کو نہیں قائم کرنے کو کہا تھا۔ بھائی محترم آفتاب صاحب بھی بیٹھے ہیں، مولانا شان صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہیں، پوچھیں اقرا کے معنی ہے پڑھنا، بھائی پہلی وہی یاد ہے اقرا بے اسم، میرے نبی اپنے رب کے نام سے پڑھیں، توجہ ہے نا بھائی۔ اقرا بنا ہے قرات سے، قرات یعنی پڑھنا، اقرا یعنی پڑھنے کا حکم دیا جائے۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ قام، کہنے لگا اقیم الصلاۃ، قام یقوم، اس سے بنا ہے اقیم، صیغہ امر، اللہ حکم دے رہا ہے نماز قائم کرو۔ تو جب ترجمہ یہ تھا نماز قائم کرو، تو قرآن میں ترجمہ یہ کیوں کیا گیا کہ نماز پڑھو؟ بھائی یہ معنی کیوں چینج کر دیا گیا؟ حالانکہ آپ تو معنی چینج کرنے میں ماہر ہیں، توجہ ہے۔ تو یہ معنی آپ نے بدل کیوں دیے؟ اصل میں آپ وہاں تک پہنچے ہی نہیں۔ چرخ کو کب یہ سلیقہ ہے ستمگاری میں، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، توجہ ہے بھائی۔ کچھ تو ہے جس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے، کچھ تو ہے جسے چھپایا جا رہا ہے، کچھ تو ہے جسے نظروں سے اوجھل کیا جا رہا ہے، توجہ ہے نا بھائی۔ یہ ترجمہ کیوں بدلا؟ بھائی وجہ یہ ہے اس آیت کی روشنی میں سرکار سید الشہداء عظمت کی اس بلندی پہ جا کر بیٹھ گئے جہاں پہ یہ قرآن پڑھنے والا دیکھنا نہیں چاہتا تھا، توجہ ہے نا۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کو زندگی دو، توجہ چاہ رہا ہوں میں، نماز پڑھو نہیں، نماز کو حیات ابدی دو، حیات جاویدانی دو، پرماننٹ لائف دے دو، یہ ہے عقیب، نماز قائم کرو، توجہ ہے نا بھائی۔ پڑھی تو سب نے ہے، قائم کس نے کی؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں، آدم سے لے کر کے دیکھ لے نماز قائم کس نے کی؟ بھائی یہی تو وجہ ہے کہ تمام انبیاء نے نماز پڑھی، سب نے نماز پڑھی، لیکن ایک معصوم ہے کہ جو کربلا کے دشت میں تیروں کی بارش میں مصلی بچھا رہا ہے، تو معصوم نے سند دے دی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اے حسین
نماز باقی ہے، مسجد کی شان باقی ہے جو دی تھی علی اکبر نے روز عاشورہ، قسم خدا کی ابھی وہ اذان باقی ہے۔ حسینیہ 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 سند دے دی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، حسین آپ کے اوپر سلام کہ آپ نے نماز کو قائم کر دیا، توجہ ہے نا، اور ایسا قائم کیا کہ اب ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی۔ میں ایک جملہ کہہ کر کے آگے بڑھوں، ایسی قائم کی، توجہ چاہ رہا ہوں میں، بدھ کو جمعے کی اور کبھی 2 کے بجائے 4 تھی، کربلا سے پہلے یہ حالت نماز کی۔ بدھ کو جمعے کی ایسی نماز قائم کر دی، توجہ ہے نا۔ خبردار جو سبیل الہی پہ مر گئے، یہ ہیں وہ جو سبیل الہی میں قتال کر رہے ہیں۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے کہا کہ یہ زندہ ہے۔ ایسے کو سبیل پہ مرنے والے کو کہا جاتا ہے شہید۔ شہید اسے کہتے ہیں کہ جو نظروں کے سامنے ہو تب بھی زندہ، نظروں سے اوجھل ہو جائے تب بھی زندہ۔ بھائی آج عالم یہ ہے، ہر چوراہے پہ ایک شہید، ہر گلی میں ایک شہید، ہر شاہراہ پہ ایک شہید، توجہ ہے نا۔ لیکن قرآن نے جکڑ کے رکھا، کہا خبردار، شہید وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی کا ثبوت دے۔ شہید وہ ہوتا ہے جو زندگی کا ثبوت دے۔ ہم مانگ لیں گے شہید، بھائی زندگی کا ثبوت تو لے آئے، توجہ ہے نا، زندگی کا ثبوت تو ملے۔ ایک ہی ملا کائنات میں کہ سر اور تن میں جدائی ہو گئی، سر ہے نو کے نیزہ کے اوپر، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے، توجہ ہے نا بھائی۔ سر اور تن میں جدائی ہو گئی، ہونے کے بعد سے نو کے نیزہ پہ سر بلند ہے اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سرکار حسین یہ کٹے ہوئے سر سے تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ کہا زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ قرآن نے یہ چیلنج کیا ہے، شہید کبھی مرتا نہیں، توجہ ہے نا، میں ثبوت دے رہا ہوں شہید کبھی نہیں مرتا۔ تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کا کٹے ہوئے سر سے تلاوت کرنا، حسین کی عظمت نہ سمجھ کر قرآن کی صداقت سمجھ کر مان لو۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اور دیکھیں کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر رہے ہیں، اور تلاوت کیا کر رہے ہیں؟ توجہ ہے، سورہ کہف کی آیتیں، کٹے ہوئے سر سے سرکار حسین سورہ کہف کی آیتیں یعنی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حالانکہ آپ مدینے سے لے کر کے عصر عاشور تک دیکھ لیں، سرکار حسین نے تقریباً 103 خطبے دیے۔ خطبوں کا آغاز یہیں سے ہے، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا ہے وہ پہچان لے، یہیں سے تو ہے۔ اور جب سر اور تن میں جدائی ہو گئی تو اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، توجہ ہے۔ میں کہوں گا مولا یہ کٹے ہوئے سر سے آپ قرآن کی تلاوت کیوں کر رہے ہیں؟ اگر کٹے ہوئے سر سے آپ اپنا تعارف کروائیں کہ میں کون ہوں، اس کا اثر زیادہ پڑے گا، اس لیے کہ ایک کٹا ہوا سر تعارف کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں، توجہ ہے نا۔ اور آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، کہا تم نے حسین کو پہچانا ہی نہیں کہ میں ہوں کون، توجہ ہے نا۔ مولا آپ ہی تعلیم فرمائے، کہا یہ دیکھو دین، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ اس کی وحدانیت، یہ میرے نبی کی رسالت، یہ دین، یہ احکام ہے نا، میری زندگی اپنے ذات کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے حفاظت کے لیے ہے، ان کے تحفظ کے لیے ہے۔ میں کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر رہا ہوں،
تو مولا بتانا کیا چاہتے ہیں؟ کہا بتانا یہ چاہتا ہوں، دیکھو میں کر رہا ہوں کٹے ہوئے سر سے قرآن کی تلاوت، اور یہ جو مجمع ہے نا ان میں قاریان قرآن بھی ہیں، حافظان قرآن بھی ہیں، ان میں قاریان قرآن بھی ہیں، حافظان قرآن بھی ہیں۔ میں کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر رہا ہوں، دعوت دے رہا ہوں، قاریان قرآن جمع ہو جاؤ، حافظان قرآن جمع ہو جاؤ، کان لگا کر کے سنو، میں تلاوت کر رہا ہوں تو تم آیتوں کو دیکھو، حرفوں کو دیکھو، لفظوں کو دیکھو، اعراب کو دیکھو، نقطے کو دیکھو، تو نہ تمہیں آیتیں غلط ملیں گی، نہ حرف غلط ملیں گے، نہ نقطہ غلط ملے گا۔ میں کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے بتانا یہ چاہتا ہوں، ارے جب سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد مجھ حسین کے دماغ میں خرابی نہیں آئی تو ہلکے سے بخار سے میرے نانا رسول اللہ کے دماغ میں جدائی ہونے کے بعد مجھ حسین کے دماغ میں خرابی نہیں، ہلکے سے بخار ہے نا، اور آگے کی منزل میں آ جائیں۔ سرکار حسین زخموں سے چور چور، تیروں سے بھرا ہوا بدن، سنبھلا نہیں گیا ہو گھوڑے سے، گھوڑے کے اوپر پشت سے زمین پر آئے ہیں نا، تو کیا کہا تھا سرکار حسین نے ذوالجناح سے؟ کہا کہ بس آخری احسان کر۔ کیا کہا کہ میری خبر شہادت خیام تک پہنچا دے، خبر شہادت پہنچا دے۔ جانور ہے نا، اسے بھی زخم لگے ہیں، اتنے تیر لگے ہیں کہ دونوں پہلو تیروں سے پر ہے، اسی لیے اسے ذوالجناح کہا جاتا ہے، دو پروں والا گھوڑا، اس لیے کہ اتنے تیر لگے ہیں، دور سے محسوس ہوتا ہے کہ دو پروں والا گھوڑا ہو۔ اور حسین نے کیا کہا؟ میری خبر شہادت پہنچا دے۔ توجہ ہے نا، یہ ہے محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد کی بارگاہ میں آنے کے بعد اگر عقل سلامت نہ رہے، عقل پروان نہ چڑھے، خرد محفوظ نہ رہے تو پھر لطف کیا ہے؟ بھائی جانور تھا، زخموں سے چور چور تھا، اگر چاہتا تو کربلا کی حدود سے باہر چلا جاتا، لیکن جیسے ہی حسین نے کہا پیشانی کو خون میں رنگین کیا، کہیں اور نہیں گیا بلکہ در خیمہ کے اوپر آیا۔ توجہ ہے نا، میں کہوں گا ذوالجناح یہ در خیمہ پہ کہاں گیا؟ تو زخموں سے چور چور ہے، حدود کربلا سے باہر کیوں نہ چلا گیا؟ کہا میں حسین کی بارگاہ میں رہنے والا جانور ہوں، رسول کے ساتھ رہنے والا صحابی نہیں ہوں۔ بارگاہ میں رہنے والا جانور ہوں، رسول کی بارگاہ میں رہنے والا نہیں ہوں کہ وہ آواز دیتا رہا وہ پہاڑیوں پہ چڑھتے رہے۔ بس انشاءاللہ چونکہ وقت کافی ہو گیا، تو یہ ہے وہ سجدہ کہ جو انسان کو انسان بنا رہا ہے، انسان کو فرشتوں سے افضل بنا رہا ہے، انسان کو حیات جاویدانی دے رہا ہے، انسان کو حیات ابدی دے رہا ہے، انسان کو اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول بنا رہا ہے۔ کامیابی اور کامرانی کی دلیل صرف ایک ہے کہ انسان سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دے۔ میں سورہ اقرا کی اگر آیتیں پڑھوں تو سجدہ واجب ہو جائے، ترجمہ جا کر کے دیکھ لیں، پڑھ لیں آیتیں، کہ یہ انسان ہے جب یہ مستغنا ہو جاتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ جب اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ اپنے اللہ سے بغاوت کرنے لگتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے خبردار بغاوت نہ کرنا بلکہ میری بارگاہ میں سجدہ کر لینا۔ توجہ ہے؟ اور اسی سجدے کے لیے سرکار حسین مدینے سے آمادہ ہو کر کے آئے ہیں۔
کہ سجدے تو سب نے کیے، ساری دنیا خلق ہوئی سجدے کے لیے، لیکن میں ایسا گراں سجدہ کروں گا کہ اس سجدے کے عوض یہ دین بھی بچے گا، یہ اسلام بھی بچے گا، یہ شریعت مقصد پروردگار تک بچے گا، صرف ایک سجدہ۔ اور اسی سجدہ آخر کے لیے سرکار حسین در خیمہ کے اوپر آئے، آنے کے بعد سے آواز دیتے ہیں یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا فضہ علیکن منی السلام، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فضہ، میرا آخری سلام۔ عزادارو سلام کیا، حسین رخصت ہو رہے ہیں نا، ایک عجیب مرحلہ ملا۔ جب حسین خیمے سے باہر آئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حسین کا گھوڑا، حسین کا ذوالجناح، حسین کا مرتجز بالکل تیار ہے، گھوڑے کے اوپر زین رکھی ہوئی ہے، رکابیں کسی ہوئی ہے۔ حسین نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا، کہا کہ یہ میرا ذوالجناح آمادہ کس نے کیا؟ حضرت رقیہ آگے بڑھنے کے بعد سے کہا کہ بھائی میں نے کیا ہے۔ حسین فرماتے ہیں رقیہ، ام کلثوم، تم نے تو کبھی گھوڑے کو تیار نہیں کیا، یہ سلیقہ تمہیں کیسے آیا؟ ام کلثوم فرماتی ہیں کل رات میرے خیمے میں عباس آئے تھے، گھوڑے کو ساتھ لے آئے تھے اور کہا تھا بہن کل ہو سکتا ہے میں نہ رہوں، جب حسین وقت آخر کے لیے آئیں گے نا تو زین، ام کلثوم دیکھو گھوڑے کے اوپر زین ایسے رکھی جاتی ہے، گھوڑے کو رکاب ایسے پہنائی جاتی ہے۔ گھوڑا آمادہ ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ حسین چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں اکبر، عباس، قاسم، میر انیس کہتے ہیں کہ صرف حضرت زینب نے سوار کیا ہے۔ بس میں ایک منظر پڑھنا چاہتا ہوں، مکمل شہادت نہیں پڑھنا۔ حسین مرتجز پہ سوار ہوئے، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے جنگ کرتے ہوئے فرات کے کنارے آئے۔ آنے کے بعد سے ذوالجناح سے کہتے ہیں انا عطشان انت عطشان فلا اشرب حتی تشرب، ذوالجناح تو بھی پیاسا ہے میں بھی پیاسا ہوں، میں اس وقت تک پانی نہیں پیوں گا جب تک تو پانی نہ پی لے۔ جیسے حسین نے جملہ کہا نا، ایک مرتبہ گھوڑے نے آسمان کا رخ کیا، زبان بے زبانی میں کہتا ہے میرے مالک جب سے آل محمد کی بارگاہ میں آیا ہوں مجھے زبان کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی، لیکن آج حسین کہہ رہے ہیں کہ ذوالجناح پانی پی لے، مجھے زبان اگر دے دے تو میں کچھ مولا کی بارگاہ میں عرض کرو۔ صاحب دمت الثاقبہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسے گویائی عطا ہوئی ہے، ذوالجناح کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے پانی کے لیے کہہ رہے ہیں، ارے میں یہ پانی پی لوں، ارے جس کے لیے اصغر پیاسا مارا گیا، ارے جس کے لیے عباس مارا گیا، ارے جس پانی کے لیے سکینہ ابھی تک پیاسی۔ جب ذوالجناح نے یہ جواب دیا نا، ایک مرتبہ حسین نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا مقتل کی جانب۔ تمام مقاتل کہتے ہیں کہ حسین نے وہ جنگ کی ہے، حسین نے پہلا حملہ کیا، 2500 شامیوں کے سر گرے۔ حسین آواز دیتے ہیں کہ ظالموں تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرے اولو محمد کو مار ڈالا، تم نے میرا جوان عباس مار ڈالا۔ حسین جنگ کر رہے ہیں، اچانک ہاتف غیبی آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ حسین، بس آیت کا آنا تھا نا۔ حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی۔ عزادارو اس مرحلے کے اوپر ایک شخص ہے، کوفے کا رہنے والا ہے، نام عبداللہ ابن یزد رہائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں کوفے کا رہنے والا ہوں، میں شہر سے باہر 6 مہینہ پہلے گیا تھا تجارت کے لیے، جب میں آیا ہوں نا تو 10 محرم کا دن ہے، میں کوفے کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ چاروں طرف ہو کا عالم ہے، گلیاں اور بازار سنسان ہے، کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ میں نے اپنے ذہن میں سوچا خدا خیر کرے کوئی وبا تو نہیں پھیلی کہ اہل شہر خالی کر کے چلے گئے۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتے سوچتے اپنے گھر تک پہنچا، دق الباب کیا، گھر میں صرف ایک جوان بیٹی ہے، اس نے دروازہ کھولا، عبداللہ گھر کے اندر داخل ہوا،
سوال کرتا ہے کہ یہ اہل کوفہ کہاں چلے گئے؟ بازاروں میں کوئی دکھتا نہیں ہے، جنگل ہے، نام کربلا ہے، وہاں جنگ ہو رہی ہے، حاکم کا فرمان ہے کہ کوئی نفس کوفے میں نہ رہے، اگر رہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ وہ سارے کے سارے جنگ پہ گئے ہیں۔ بابا میں کہتی ہوں تو بھی چلا جا، کسی نے اگر مخبری کر دی تو کہیں انٹی کہتی ہے کہ بابا جنگ پہ جا رہا ہے، جنگ میں مال غنیمت ملتا ہے، بابا اگر مال غنیمت میں عقیق یمنی کی انگوٹھی مل جائے نا تو بابا وہ میرے لیے لے آنا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں گھر سے باہر نکلا، گھوڑے پہ سوار ہو کر کے میں کربلا کے دشت میں آیا۔ جب میں کربلا میں پہنچا ہوں نا، عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے منظر دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے کہ جو گھوڑے پہ سوار ہے، زخموں سے چور چور ہے، چاروں طرف سے لاکھوں کا ہجوم ہے، لیکن اس بوڑھے کا عالم یہ ہے کہ وہ تلوار لے کر جدھر کا رخ کرتا جاتی، وہ دائیں مڑتا، وہ ایریا خالی ہو جاتا۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا، کہا کہ یہ کون ہے؟ جواب دینے والا کہتا ہے کہ یہ عباس کا بھائی ہے۔ عبداللہ کہتا ہے میں عباس کو نہیں جانتا تھا۔ کہا کہ یہ عباس کا بھائی ہے۔ کہا جنگ کس سے ہے؟ کہا اسی سے ہے، اس کے اور ساتھیوں کافی دیر سے۔ کہا تم سارے مل کر کے ایک اکیلے کو نہیں مار پائے؟ کہا یہ بہت بہادر ہے، ہم اسی فراق میں ہیں کہ ہم دھوکے سے اسے مارے۔ عبداللہ کہتا ہے میں 6 مہینے کے بعد سفر سے آیا تھا، میں نے سوچا کہ بوڑھا ہے، زخموں سے چور چور ہے، کیوں نہ میں ہی بڑھ کر کے ہلا کر کے میں اسے مار دوں تاکہ جنگ جلدی ختم ہو اور میں اپنے گھر چلا جاؤں۔ عبداللہ کہتا ہے یہ سوچ کر کے میں نے تلوار نکالی، تلوار نکال کر کے میں اس بوڑھے کے پیچھے پہنچا کہ اچانک وہ بوڑھا میری طرف مڑا، مڑنے کے بعد سے کہتا ہے عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں جب اس نے نام لیا نا میرے بدن میں راشا آ گیا، تلوار میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، میں فوراً گھوڑے سے نیچے کودا، ہاتھوں کو جوڑ کر میں نے کہا اے شخص تو کون ہے؟ تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عبداللہ یہ میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی لے جا، تیری بیٹی نے مانگا تھا، اپنی بیٹی کو دے دینا اور اس سے کہنا کل جب میری بہنیں بیردا جائیں گی نا ہو سکے تو انہیں چادر دے دینا۔ ہو سکے تو اسے چادر دے دینا۔ عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے تلوار اٹھائی، حسین کی طرف سے اس نے پھر جو ہے جنگ کی۔ راوی نے نقل کیا، عزادارو دیکھ رہے ہیں آپ منظر، حسین کے خلاف کیا ماحول۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب سارے شہر کو یہ حکم ہو گیا کوئی نفس باقی نہ رہے۔ اسی وجہ سے تو عزادارو جب حسین وقت آخر گھوڑے کے اوپر ہے نا اتنے تیر برسائے گئے، اتنے تیر برسائے گئے، امام زمانہ زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں سلام ہو میرا جد مظلوم کے اوپر، جب وہ گھوڑے کے پشت سے گرا ہے نا تو لاشا زمین کے اوپر نہیں بلکہ تیروں کے اوپر معلق تھا۔ جزاک اللہ۔ میں بڑے آہستہ آہستہ پوری شہادت نہیں پڑھتا میں، عزادارو ادھر سرکار حسین تیروں کے آسمان پہ بلند۔ اچھا ایک جملہ پڑھ دوں، علامہ ابن حسن نونیروی فرماتے ہیں کہ حسین گھوڑے کی پشت سے گرے، تیروں کے آسمان کے اوپر معلق ہے۔ علامہ ابن حسن نونیروی کہتے ہیں کہ حسین نے تیروں کے آسمان سے نیچے جھک کر کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ دکھیاری ماں فاطمہ زہرا جھولی پھیلائے کھڑی ہے، آواز دے رہی ہے میرے لال حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کیا۔ بس آخری مرحلہ، عزادارو ظالم کہتا ہے کہ میں نے حسین کو 13 ضربتوں میں شہید کیا۔ تو نہیں ہے ورنہ میں سمجھاتا کہ ضربت کہیں کسے جاتی ہے۔ ضربت کہتے ہیں زور سے وار کرنے کو۔ ظالم سے پوچھا نا کہ یہ 13 ضربت میں حسین کا گلا
کیوں کاٹا؟ ظالم کہتا ہے ایک تو حسین کا گلا سوکھا تھا، دوسرے میں نے خنجر کو پتھروں پہ مار کر کے کند کیا تاکہ حسین کو تکلیف زیادہ ہو۔ بس آخری جملہ چھوڑ رہا ہوں منبر۔ حسین اپنی قتل گاہ میں عالم یہ ہے کہ شبر کند خنجر لے کر آگے بڑھا، سارے انبیاء اور ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ شبر نے پہلی مرتبہ خنجر چلایا، ملائکہ نے منہ پھیر لیا، ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں پروردگار ہم یہ منظر دیکھ نہیں سکتے۔ پھر ضربت چلی، آدم نے منہ موڑ لیا، پھر ضربت چلی، نوح نے بھی منہ موڑ لیا۔ ضربت چلتی جاتی ہے، انبیاء منہ موڑتے جاتے ہیں، اب آخر کی ضربتیں رہ گئی۔ ضربت چلی، رسول نے منہ موڑا، پھر ضربت چلی، علی نے بھی منہ پھیر لیا، پھر ضربت چلی، حسن نے بھی منہ پھیر لیا۔ اب ضربت چلنے والی ہے، رسول کی آواز آئی فاطمہ منظر دیکھ نہ پائے گی۔ فاطمہ فرماتی ہے بابا میں نے چکیاں پیس کر پالا تھا، بابا کیا اسی دن کے لیے پالا تھا؟ ارے میرا لال ٹیم دل کا بھوکا پیاسا، ارے اکبر کا جنازہ لا چکا بابا، بابا میرا حسین طلحہ بے گورو کفل پڑا ہے۔ الذين ظلموا اللهم لا نقبل ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب له ولا ذلك اللهم لعن الأصحابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايت وبايت وطابت على قتله اللهم لعنهم جميعا یا کاشف الکرب عن وجه الحسین اکشف کربنا بحق اخیک الحسین یا صاحب العصر والزمان اجل على ظہورک ماتم حسین۔